بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 23 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب البیوع سے باب بیع الفاسد اور باطل کی مختلف صورتیں عزیز طلبہ تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں للبیع الی النیروز والمہرجان، ای لا یصح البیع الی النیروز۔ نیروز یا نوروز دونوں طرح یہ صحیح ہے۔ یہ شمسی سال کے پہلے دن کو نیروز یا نوروز کہتے ہیں۔ یہ اہل فارس کا سب سے بڑا تہوار کا دن ہے، یعنی سب سے بڑی عید جو وہ مناتے ہیں وہ اس دن کو، اس عید والے دن کو نیروز کہتے ہیں۔ اور مہرجان یہ کسی بھی قابل ذکر واقعے پر جو خوشی منائی جاتی ہے یا مطلقاً عام خوشی منانے کا خاص دن جو ہوتا ہے اس کو مہرجان کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ نیروز ربیع کے پہلے دن کو کہتے ہیں اور مہرجان خزاں کے پہلے دن کو کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں نیروز یہ یہودیوں کے تہوار کا دن ہے اور مہرجان یہ عیسائیوں کے تہوار کا دن ہے۔ بہرحال اگر عاقدین عقد کرتے ہوئے یہ کہیں، بائع مشتری بائع سے یہ کہے کہ یہ گاڑی مجھ پر بیچ دو اور اس کے ثمن میں آپ کو نیروز والے دن ادا کروں گا یا مہرجان والے دن ادا کروں گا، وصوم النصارى یا جس دن نصارہ روزے رکھیں گے تو اس دن ادا کروں گا، وفطر الیہود یا جس دن یہودی عید منائیں گے تو اس دن ادا کروں گا۔ تو فرماتے ہیں اس صورت میں بے جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، اور بے کی فساد کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دن ہے یہ عاقدین کو معلوم نہیں ہے کہ کب ہے اور کب نہیں، تو اس لیے جب عاقدین کو ان دنوں کا علم نہیں تو گویا کہ ثمن کے ادائیگی کا دن مجہول ہوگا۔ بائع کہے گا کہ آپ نے اس دن کا کہا ہے، وہ دن آ چکا، مشتری کہے گا ابھی تک نہیں آیا، تو یہ جہالت جو ہے یہ مفضی الی النزاع ہے، تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ بے فاسد ہوگی۔ ہاں اگر عاقدین کو علم ہو کہ نیروز یہ جو ربیع کا پہلا دن ہے یہ مثلا مارچ کے 1 کو آ جاتا ہے یا مارچ کے 23 کو شروع ہو جاتا ہے، اور مہرجان جو ہے وہ دسمبر کے 23 کو شروع ہو جاتا ہے، یہ ان کے ذہن میں ہے اور ان کو معلوم ہے، تو فرماتے ہیں پھر اس صورت میں یہ بے درست ہوگی، اس لیے کہ ثمن کی ادائیگی کا دن معلوم ہے، لہذا کسی قسم کی جہالت نہیں جو مفضی الی النزاع ہو تو بے درست ہوگی۔ اسی طرح وصوم النصارى، یہ نصارہ کے روزے رکھنے کا دن چونکہ یہ متعین نہیں ہے، کبھی وہ کس مہینے میں روزے رکھتے ہیں کبھی کس مہینے میں، اگر متعین ہو کہ وہ جنوری سے روزے شروع کرتے ہیں اور فروری کے 10 کو ختم کرتے ہیں، یعنی ان کے 20 کو ختم کرتے ہیں، ان کے روزے چونکہ 50 ہوتے ہیں، یہ متعین ہو تو پھر اس صورت میں تو کوئی نزاع نہیں، کوئی جہالت نہیں، جو مفضی الی النزاع ہو تو عقد درست ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ روزے شروع کر چکے اور شروع کرنے کے بعد کہیں کہ جس دن نصارہ افطار کریں گے تو اس دن جو ہے میں آپ کو ثمن ادا کروں گا، ان کے عید والے دن، تو ان کے عید کا دن پھر متعین ہوگا جب وہ روزے شروع کر چکے، 50 روزے رکھتے ہیں تو 2 روزے رکھے ہوں تو 48 دن کے بعد گویا کہ اس نے ثمن ادا کرنا ہے۔ اسی طرح یہودیوں کی عید کے دن اگر معلوم ہے عاقدین کو تو عقد درست ہے، اگر مجہول ہے یہ دن، معلوم نہیں عاقدین کو، ان لم یدر العاقدان ذالک، اگر عاقدینوں کو یہ معلوم نہ ہو تو اس صورت میں یہ عقد فاسد ہوگا وگرنہ درست ہوگا۔ اس لیے عزیز طلبہ آج کل جو ہم چلے جاتے ہیں دکانوں پر اور کہتے ہیں بھئی کہ یہ بیچ دو، یہ کھانے پینے کی چیزیں مثلا راشن ہمارے گھر بیچ دو،
بھئی کیا کیا بیچنا ہے، چاول بیچنا ہے، آٹا بیچنا ہے، کتنا بل بنا، بھئی 20,000 بنا، کب دو گے؟ بھئی دے دوں گا، کیا جلدی آپ کو، یہ عقد ہم کر کے آ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھے اس صورت میں ثمن کی ادائیگی کا دن مجہول ہے، اور اس جہالت کی وجہ سے آپ کی کی ہوئی بے فاسد ہوتی ہے۔ آپ جو راشن استعمال کرتے ہیں تو بے فاسد سے استعمال کرتے ہیں، اس لیے وہاں جب بھی آپ کسی دکاندار سے عقد اور معاملہ کریں تو معاملے کے وقت ان کو بتائے کہ میں 10 دن بعد یا 20 دن بعد یکم کو یا 20 تاریخ کو میں آپ کے پیسے ادا کروں گا۔ پھر اس میں اگر تاخیر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہاں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن تاخیر ہو جائے تو دکاندار کو بتا دینا چاہیے، لیکن دن متعین کرنا یہ ضروری ہے۔ وَإِلَىٰ قُدُومِ الْحَاجِّ وَالْحَصَادِ وَالدِّيَاسَةِ وَالْقَطَافِ، قدوم الحاج یعنی حاجیوں کے آنے کے دن تک ثمن کو مؤخر کرنا، والحصاد، حصاد کہتے ہیں کھیتی کاٹنے کے دن، جن دنوں میں گندم کی کٹائی ہوگی، جن دنوں میں جوار کی کٹائی ہوگی، فصل کاٹی جائے گی، ان دنوں میں آپ کو جو ہے ثمن ادا کروں گا۔ والدیاست، یا جن دنوں میں جو گندم وغیرہ کے تریشروں کے دن ہوں گے ان دنوں میں ادا کروں گا۔ والقطاف، یا جن دنوں میں لوگ جو ہے وہ پل اتاریں گے تو درختوں سے پل اتارنے والے دنوں میں آپ کو جو ہے ثمن ادا کروں گا۔ تو چونکہ یہ دن بھی مجہول ہوتے ہیں، حاجی لوگ کب واپس ہوتے، کس دن واپس ہوتے یہ بھی معلوم نہیں۔ اسی طرح جو ہے حصاد، لوگ کب جو ہے وہ کھیتی کاٹتے ہیں، کب کاٹنے کے دن آتے کب نہیں آتے، وہ تو موسموں کی وجہ سے آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ اور دیاستی، اسی طرح تریشروں کے دن کب آتے کب نہیں آتے، یہ بھی موسم کی خرابی کی وجہ سے اس میں بھی تاخیر ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح درختوں سے پل کاٹنے کے دن میں بھی جو ہے تاخیر ہوتی رہتی ہے، تو یہ بھی جہالت ہے، ثمن کی ادائیگی کے دن معلوم نہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اس جہالت کی وجہ سے بھی بے فاسد ہوگی۔ جی ہاں، اگر معلوم ہو کہ حاجی جو ہے ان کا ٹکٹ جو ہے وہ یکم کو ہے اور یکم فروری کو وہ واپس آ رہے ہیں، اسی طرح جو ہے کھیتی کاٹنے کے فصل کاٹنے کے دن قریب ہیں اور عام لوگوں کو معلوم ہے کہ 5-10 دنوں کے بعد کاٹیں گے، تو فرماتے ہیں یا اسی طرح فصل کٹ چکی ہے اور تریشر والوں سے ٹائم لیا ہے کہ وہ آئے گا اور پھر وہ تریشر کرے گا 10 دن بعد، تو اس صورت میں پھر چونکہ ثمن کی ادائیگی کا ٹائم معلوم ہے تو معلوم ہونے کی بنا پر جو ہے فرماتے ہیں اس صورت میں بے درست ہوگی۔ وَلَوْ كَفَّلَ، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص عقد کفالت کرے اِلَىٰ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ صَحَّ، ان اوقات تک کہ شخص کہے کہ بھئی اس پر آپ کا جو ثمن ہے اس ثمن کا میں ذمہ دار ہوں، نیروز تک، مہرجان تک، یا صوم نصارہ تک، یا فطر الیہود تک، یا جو حاجیوں کے آنے کے دن تک، تو فرماتے ہیں یہ درست ہے، اس لیے کہ کفالت میں تھوڑی بہت جہالت برداشت کی جاتی ہے۔ ہاں ثمن کو ان دنوں تک مؤخر کرنا تو جائز نہیں، لیکن کفالت قبول کرنا یہ درست ہے، اس لیے کہ کفالت میں اگر نفس ثمن میں جہالت ہو، مثلا اگر کفیل جو ذمہ داری قبول کرتے وہ کہتے اس پر آپ کی جو ثمن ہے وہ میں دوں گا، اگر جو اس کو معلوم نہیں ہے کہ 1000 ہے 2000 ہے، لاکھ ہے 2 لاکھ ہے، مطلقاً کہتا ہے کہ وہ میں ادا کروں گا، تو وہ نفس ثمن میں جہالت کے باوجود کفارت درست ہوتا ہے، تو یہ ادائیگی کے وقت میں بھی اگر جہالت ہو تو اس میں بھی درست ہوگا۔ وَإِنْ أَسْقَطَ الْأَجَلَ قَبْلَ حُلُولِهِ صَحَّ، مشتری نے جہالت جو ہے وہ تو ثمن کی ادائیگی کا وقت مجہول رکھا جس سے بے فاسد ہو گئی کہ میں نے روز تک جو ہے آپ کو ثمن دوں گا، تو بے فاسد ہے۔ ہاں پھر ایک ہفتہ بعد اس کو خیال آیا یا کسی عالم سے سنا بھئی کہ یہ بے تو فاسد ہے اس لیے کہ ثمن کی ادائیگی کا دن متعین نہیں ہوا، تو پھر اس دن کے تعین کے لیے یہ گیا اور وہاں پر جو ہے دن متعین کر دیا بائع کے پاس، یا جو ہے مدت ہی ختم کر دی اور کہا کہ بھئی اپنے پیسے نقد لے لو اور میری جان چھوڑ دو، مجھے پیسے مل گئے، تو فرماتے اگر مشتری نے اجل کو ساقط کر دیا قبل حلولہ، وقت آنے سے پہلے صحہ، تو بے درست ہو جائے گی۔ ومن
ومن جمع بین حر وعبد وشاة زکیۃ ومیتۃ بطل البیع فیہما. اب یہاں سے عزیز طلبہ جو مسائل بیان ہو رہے ہیں، اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر عقد بیع میں دو چیزیں جمع ہوں، ایک ایسی چیز ہو کہ جو مبیع بن سکتی ہو اور دوسری ایسی چیز ہو کہ جو مبیع نہ بن سکتی ہو، تو فرماتے اس اور دونوں پر ایک ہی ایجاب و قبول ہوا ہو، مثلا آزاد اور غلام یا مذبوحہ بکری اور مردار بکری کو جمع کر کے کوئی شخص بیچ دے، مشتری اس کو خرید لے، تو اگر وہ کہے کہ میں نے یہ غلام اور میں نے زید اور بکر آپ پر 1 لاکھ میں بیچ دیے دونوں، اور حال یہ ہو کہ زید تو غلام ہے لیکن بکر آزاد ہو، یا کہتے ہیں یہ 2 بکری ہیں یہ میں نے آپ پر بیچ دی، ان میں سے ایک مردار بکری ہو اور دوسری جو ہے وہ مذبوحہ ہو، تو اب اس صورت میں عقد درست ہوگا یا نہیں؟ تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دونوں صورتوں میں آزاد اور غلام میں، مذبوحہ اور غیر مذبوحہ بکری دونوں میں عقد باطل ہو جائے گا، چاہے آزاد اور غلام کی الگ الگ قیمت بیان کی ہو یا کہ نہ کی ہو، اسی طرح مذبوحہ اور غیر مذبوحہ بکری کی قیمت الگ الگ بیان کی ہو یا کہ نہ کی ہو۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں کی ثمن الگ الگ بیان کی ہو، مثلا کہا ہو کہ 50,000 زید کی قیمت، 50,000 بکر کی قیمت، یا کہا ہو 50,000 اس بکری کی قیمت، 50,000 اس کی قیمت، تو فرماتے ہیں اس صورت میں پھر عقد درست ہوگا صاحبین کے ہاں، اور اگر ثمن بیان نہ کی ہو تو پھر اس صورت میں عقد درست نہیں ہوگا۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقد باطل اس لیے ہے کہ یہاں پر 2 چیزیں ایک ہی ایجاب و قبول میں مبیع بنی ہے، اور ایک چیز وہ مبیع کا محل ہی نہیں ہے، وہ آزاد ہے یا مردار ہے، تو گویا کہ صفقہ ایسی چیزوں پر واقع ہوا ہے کہ جس کا نصف محل بے بن ہی نہیں سکتا۔ جب محل بے نہیں بن سکتا تو اس میں عقد باطل ہوگا، تو لہذا دونوں میں باطل ہو جائے گا۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دونوں کی ثمن الگ الگ بیان کی ہو تو یہ صفقہ واحد نہیں، 2 مستقل صفقے ہوں گے، لہذا جس جو غلام ہے اس میں اور جو مذبوحہ بکری ہے اس میں بے درست ہو جائے گی۔ اور امام صاحب کے ہاں چونکہ صفقہ متحدہ ہے، ایک ہی صفقہ ہے، تو لہذا اگر وہ دونوں کی وہ بیان کرے یا نہ بیان کرے، دونوں صورتوں میں جو ہے بے جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ جی، اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ غلام اور مدبر کو یا اپنے غلام اور دوسرے شخص کے غلام کو یا اپنی ملکیت اور غیر کی ملکیت جمع کر کے وہ کسی پر بیچ دے، مثلا کوئی شخص زید اور عمر بیچ دے، زید غلام ہے، صحیح غلام ہے، اور عمر وہ مدبر ہے، یا زید جو ہے وہ اس کا اپنا غلام اور عمر جو ہے وہ کسی اور کا غلام ہے، یا جو ہے یہ 2 بائک کسی پر فروخت کر دے، ایک اپنی بائک ہے اور ایک اس کی دوست کی بائک ہے، اور یا جو کسی اور کی بائک ہے، یا یہ 2 پلاٹ وقف کر بیچ دے جن میں سے ایک پلاٹ تو اس کا ذاتی ہے اور دوسرا پلاٹ وہ مسجد کے لیے وقف ہے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ بے درست ہوگی یا نہیں؟ تو اس صورت میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف غلام میں بے درست ہوگی اور اسی طرح اپنی ملکیت میں بے درست ہوگی، دوسرے کے غلام یا دوسرے کے موٹر سائیکل یا مدبر میں یا وقف مال وقف میں بے درست نہیں ہوگی۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صورت میں ایک میں بے درست اور دوسرے میں درست نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ دونوں چیزیں عابد اور مدبر، یا عابد ذاتی یا عابد غیر، اسی طرح ملک اور وقف، یہ محل بے بن سکتے ہیں دونوں، تو دونوں محل بے بنے، عقد درست ہوا فی ذاتی ہی، لیکن ایک چونکہ اپنا تھا ایک غیر کا تھا،
تو اس لیے فرماتے ہیں اس غیر کی وجہ سے جو ہے وہ غیر میں تو بے درست نہیں ہوگی اور اپنے غلام میں یا اپنی ملکیت میں بے درست ہو جائے گی. جی وَإِن جَمْعَ اب دیکھیں عزیز طلبہ کتاب کو تو فرماتے وَمَن جَمَعَ بَيْنَ حُرٍ اگر کوئی شخص آزاد کو وعبد اور غلام کو دونوں کو جمع کر دے ایک ہی عقد میں وَشَاةٍ زَكِيَّةٍ زکیہ کہتے مذبوحہ بکری کو اور مذبوحہ بکری کو وَمَيْتَةٍ اور مردار بکری کو ذبح کر دیں ایک عقد میں جمع کر دے بطل البیع فیہما تو دونوں میں بے درست باطل ہو جائے گی. باطل البیع فیہما تو دونوں میں بے باطل ہو جائے گی. وَإِن جَمَعَ بَيْنَ عَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ اگر کوئی شخص غلام اور مدبر کو بے میں جمع کرے وَبَيْنَ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ یا اپنے غلام اور کسی اور کے غلام کو بے میں جمع کر دے وَمِلْكٍ وَوَقْفٍ یا اپنی ملکیت اور مال وقف کو بے میں جمع کریں صح فی القن وعبده والملک لف نشر مرتب ہے عزیز طلبہ یعنی صح فی القن تو غلام میں بے درست ہوگی وعبده اور اپنے غلام میں والملک اور ملکیت میں بے درست ہوگی باقی وقف میں دوسرے کے غلام میں اور مدبر میں بے درست نہیں ہوگی. آج کل جو عزیز طلبہ بہت سارے کالونیاں بنائی جاتی ہیں ایک سوسائٹی بنائی جاتی ہیں پھر اس سوسائٹی کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ اس سوسائٹی میں مسجدیں بھی ہوتی ہیں اس میں مقبرے کے لیے قبرستان کے لیے بھی جگہ ہوتی ہے جو مال وقف ہوتا ہے تو اس سوسائٹی کو بالکلیہ بیچنا تو یہ مال وقف ہے اور اس مال وقف بھی اس بے میں شامل ہو جاتا ہے جبکہ مال وقف کی بے تو جائز نہیں اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ بے سب کے سب فاسد ہو. عام عرف میں یہ ہوتا ہے کہ مقبرے قبرستان اور مسجدیں وہ اس بے میں شامل نہیں ہوتی یا ان کی زمینیں اس میں شامل نہیں ہوتی وہ مستثنا ہوتی ہے ان کی قیمتیں اس میں شامل نہیں ہوتی. مثلا سوسائٹی میں 100 پلاٹ ہے اس میں سے 10 پلاٹ وہ مسجد کے لیے اور 10 قبرستان کے لیے وقف ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو چھوڑ کر باقی 40 کی میں یہ قیمت لگاتا ہوں تو یہ قیمت آپ مجھے دے دیں اور یہ سوسائٹی لے لیں تو فرماتے ہیں یہ اس طرح بے درست ہے. بلکہ آج کل تو ہمارے بہت سارے مولوی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ مسجدیں بنا لیتے ہیں پھر بعد میں کہتے ہیں اس پر میرا کروڑ خرچہ ہوا 2 کروڑ خرچہ ہوا لہذا وہ مجھے دے دے اور یہ آپ لے لیں. بھئی آپ نے اللہ کے گھر پر خرچہ جو کیا تو وہ وقف ہو چکا آپ نے تو اللہ کے نام پر خرچ کیا وہ وقف ہو چکا اور وہ مسجد وقف کی جگہ ہے آپ مسجد کسی اور مولوی پر بیچتے ہیں. بہت سارے حرام خور مولوی مسجدیں خرید کر اور اس میں عبادتیں کرتے ہیں نمازیں پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو دین کا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے حرام خوری سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.